ساڑھے بزرگاں جو تو لکھ دیتا فواجب علی کل مومن متا ذکرہ او ذکر عندہ ان یخضع و یخشع و یتوکر و یسکن من حرکتی، حضور کا خود ذکر کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کے سامنے حضور کا ذکر آپ خود کریں یا آپ کے سامنے ہو، تو پھر موبائلہ نہ کھیڑنا ہے۔ ساز پہ موقوف ہے نوا ہائے جگر سوز، اور ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب۔ اپنے تار مضبوط کرو۔ کہ حضرت عبداللہ بن برائدہ کہتے ہیں کہ میرے ابا جی حضرت برائدہ فرماندے سن کہ وَلَمْ نَرْفَعْ رُؤُوسَنَا إِلَيْهِ اعظاما لَهُ۔ عبداللہ اپنے ابا جی حضرت برائدہ کو روایت کرتے ہیں میرے ابا جی یہ کہنے ہوندے سن، صحابی سن، انہوں نے کہا جب ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے نا تو ہم سر بھی ایسے نہیں کرتے تھے، حضور کی عظمت کی وجہ سے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی، جیڑا صحابی بھی در رسول تے آیا نا، صدیق اکبر تو لے کے واشی بن حرب تک، جنہاں صرف ایک باری حضور نو ویکھیا، تے صدیق اکبر وہ ان جڑے عالم ارواح تو لے کے آج عالم برزخ تک حضور دے نال ہیں۔ کہندے ہیں میں صدیق اکبر تو لے کے تے واشی بن حرب تک کسے صحابی نو بھی حضور دا دروازہ اینج کھٹکھٹاندے نہیں ویکھیا۔ جدوں بھی صحابی آئے تے حضور دا دروازہ ناخنا نہ کھٹرایا کتے بے ادبی نہ ہو جائے۔ 1,24,000 حضرت میمونہ بنت کردم، ایک تو ام المومنین انہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اے صحابیان میمونہ بنت کردم، اے فرماندیاں میں اپنے ابا جی نال آخری حج جڑا حضور نے فرمایا نا حجۃ الوداع تے میں بھی اس حج شریک سی، اپنے ابا جی نال حج کرن گئی ہوئی سی۔ کہندے میرے ابا جی نے حجۃ الوداع تو جدوں حضور تشریف چلے نہ لے جا کے مزدلفہ دی طرف، تے میرے ابا جی دے آپ نے پاؤں مبارک پکڑ لے، آپ اونٹنی تے سوار سن، کہتے ہیں حضور نے اونٹنی روک دیتی، میرے ابا جی نے ایک مسئلہ پوچھا، وہ حدیث میں موجود ہے، علماء کو پوچھ لینا وہ مسئلہ انہوں نے کی پوچھا، او فرماندیاں توجہ خاتون ہو کے فرماندیاں، کہتے ہیں جدو 1,24,000 صحابہ، یہ تے ساری دنیا مندی نا کہ 1,24,000 صحابہ موجود سن حجۃ الوداع دے موقع تے، فرماندیاں جدو صحابہ چلے نا میدان عرفہ وچوں مزدلفہ دی طرف، تے کہندیاں میں تو بالکل حضور دے قریب چلی گئی کیونکہ میرے ابا جی دے نال سی، تے میں انہاں حضور کو مسئلہ پوچھیا، تے فرماندیاں جدو حضور دی سواری اتھوں چلی نا 1,24,000 صحابہ سن، تے صرف انہاں دے پیراں دے چلن دی آواز آ رہی سی، باقی کسی دی کوئی سانس بھی نہیں سی آ رہے، چلنا تے مجبوری سی نا انہاں دی، اگر یہ بھی کوئی بندہ تو صحابہ بھی نہیں سی آواز کڈنی۔ تسی میں کی محبت کیتی، کی تسی کردے ہو؟ یعنی تانوں 1000 باری یہ گل سمجھا چکیا بھئی نہیں طبیعت ہوندی تو محفل جو بندہ چلا جاندہ، باقیاں نو تو بیزار نہ کریں، ایک بندے دی وجہ تو بعض بڑی نحوست پہ جاندی، اس دی توجہ نہیں ہوندی، اس نماز ایک تماشا ویکھن آیا ہوندا یا کوئی اور اس دے مقاصد ہوندے، کوئی جیباں جو موبائل کڈن آئے ہوندے اور کوئی جناب لوگوں دیاں جیباں صاف کرنا آئے ہوندے، انہوں نے خوف خدا کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا جب چور چوری کرتا ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوتا۔ ہاں جی، حضور نے فرمایا جب شرابی شراب پیتا ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوتا، اور جب بدکار بدکاری کرتا ہے میرے آقا نے فرمایا اس وقت مسلمان نہیں ہوتا، جب ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے حضور نے فرمایا اس وقت مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ کیا مسائل ہے ہمارے جو کدھر ہیں، جو کسی کا بیچارے کو کیا ہو جائے، اپنی ساری چیزاں بدلو، سونا بھی پیا ہوئے نا، سونا بھی تھکنا بھی نہیں اس دی طرف۔ انہوں نے کہا میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کی محبت نے مجھے اتنا بے نیاز کر دیا۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ حضور سے اپنا یہ نہیں کہ اپنا اندر سے پوچھا کریں کہ مجھے حضور سے کیسے پیار کرنا چاہیے۔ ایک تو مولوی تقریر کرے نا یہ فتویٰ دے، ایک آپ اپنے انداز سے کہیں کہ میں جنہ دا کلمہ پڑھیا، میں یارا صحابہ دے بارے آئے سنیا، تابعین دے بارے آئے سنیا، تبع تابعین دے بارے آئے سنیا، میں فقہاء دے بارے آئے سنیا، مفسرین دے بارے آئے سنیا، ائمہ حدیث دے بارے آئے سنیا، میں داتا صاحب دے بارے آئے سنیا، سلطان الہند دے بارے آئے سنیا، شہاب الدین محمد غوری نے میں بارے آئے سنیا، صلاح الدین دے بارے میں آئے سنیا، نور الدین دے بارے میں آئے سنیا، اورنگزیب عالمگیر دے بارے۔ اپنا بندہ سوچتا ہے یارا وہ تے وڈے لوگ سن نا۔ حضرت ابو ذر غفاری سوال کیتا، عرض کی یا رسول اللہ کر رہے ہیں، میں حضور کو سوال کیتا، الرجل یحب القوم ولا یستطیع ان یعمل کعملہم، کہندے میں ابو ذر کہندے میں حضور کو پوچھا حضور ایک بندہ کسی قوم نال محبت کردا لیکن اس جیسا عمل نہیں کر سکتا پھر؟ تو حضور نے فرمایا یا ابا ذر انت مع من احببت، فرمایا ابو ذر تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تجھے محبت ہے۔
تو کہنے لگے میں نے فوراً کہا انی احب اللہ و رسولہ. تو فرمایا یا ابا ذر انت من احبا، فرمایا ابو ذر تو نہیں. کہنے میں 3 بار یہ گل دہرائی، حضور نے 3 بار ایک کو گل فرمائی، بندہ جس کے ساتھ محبت کرے گا وہ انہی کے ساتھ ہی اٹھے گا. لیکن یہ نہ انہیں دس دیتا حضور ہو جب عمل نہیں کر سکتا لیکن ایک قوم نہ محبت کرنا، لیکن وہ جو کم نہیں کرتوت نہیں ہو جو کر سکتا. چلے ہو جب رسول اللہ کی گل آ جائے پھر اپنے انداز بدلو. بہت کچھ ہو چکیا ہو، بہت کچھ ہو چکیا، ہوں اپنے انداز بدلو، اپنی نیتاں بدلو، اپنا کردار بدلو، اپنے لباس بدلو، اپنا دن بدلو، اپنی رات بدلو، اپنی ترجیحات بدلو. اے تھے ساڑھے اتنے بڑے بڑے بزرگ تھے، محدث صورتی جیسے لوگ تھے تشریف لے آئے، پیر میر علی شاہ صاحب جیسے لوگ تھے تشریف لے آئے. ساڑھے واسطے تو اتنا ہی بڑا اعزاز ہے کہ اسی اس مدرسے بیٹھے ہیں جتنے بڑے بڑے شیر اسلام دے آئے اور انہاں شیرہ مدرسہ چلایا. مولانا غلام قادر بھیروی جیسے لوگ آئے، ایڈے بڑے بڑے شیر اتنے آئے کہ تسی تو خوش نصیب ہو کہ اس مدرسے میں نو دلی خوشی ہو رہی کہ میں اتنے تقریر کر رہا، میں نو دلی خوشی ہو رہی کہ میں جامعہ نعمانیہ دے طلباء دی زیارت کر رہا. انہاں دا بڑا وڈا کردار ہے ناموس رسالت اور ختم نبوت دے پیرے وے. اس کا صلہ آپ کو اللہ رسول نے دینا ہے. ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور آپ کو دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں. میں کہو صدیاں پہلے جڑے اصحاب صفہ سن، جڑے رسول اللہ دے مدرسے دے طالب علم سن، اور رسول اللہ دے اونٹنیاں بھی چراندے سن. پھر حضور دیاں اونٹنیاں دا دودھ کٹ کے تے حضور دے گھر بھی پہنچاندے سن. پھر جڑے صحابہ مہمان آندے سن، وفود آندے سن، پھر انہاں دیاں سواریاں نو قلعیاں دے بندے بھی سن، پھر انہاں سواریاں نو گھاہ تے پٹھے بھی پاندے سن، پھر انہاں دے گوبر بھی چکدے سن، پھر رسول اللہ دے گھر دے پانی بھر کے لے آندے سن، پھر مدینہ پاک دا پہرا بھی دیندے سن. او اصحاب صفہ اتنے ڈاڈے نگران سن کہ مدینہ پاک حضور دے گھر حضور تے حملہ کوئی نہیں کر سکیا. اتنے پیرا دیتا. ہاں جی اتنا پیرا دیتا انہوں نے. باہر جنگ چونا ضرور حضور تے حملے دی کوشش کی تھی. تساں کی سمجھتے ہو کتنی بین الاقوامی سازشاں حضور دے خلاف ہوندیاں سن تے صحابہ اتنی انہاں جناب عقاب نال تشبیہ دینی ہے شاہین نال تے انہاں دی تے حیثیت ہی کوئی نہیں. اے تے صحابہ تے گھوڑیاں دے پیشاب ورگے بھی نہیں ہو سکتے. ہاں جی اے ساریاں چیزاں دی کیا حیثیت ہے. لیکن انہاں دی اکھاں ایڈیاں اللہ رسول نال محبت کردیاں سن کہ آن والے ہر بندے نو ویکھدے سن کس نیت نال آیا کھڑا، انہوں پہلے ہی اچھل کے پہ جاندے سن. ہاں جی اب تک کم دسو کی ہے تسی بعد جو حضور نو ملنا پہلے ساڈے نال گل کرو. ہاں جی او ایڈے شیر سن تے تساں انہاں دی صدیاں بعد اسی اس قوم نال محبت تے کردے ہیں نا عمل تے وہ جے نہیں نہ کر سکتے. تو حضور نے فرمایا ابو ذر انت ما من احببتا، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے نا تو اسی کے ساتھ ہوگا. اسی حضرت ابو ہریرہ نال محبت کردے ہیں. کیوں جی وہ انہاں دے وڈے سپہ سالار سن. سارے اصحاب صفہ جتنے طالب علم سن انہاں دے وہ سپہ سرخیل سن. ہاں جی بڑے بڑے شیر حضرت ابو ذر بھی اتھے پڑھتے سن. ہاں جی حضرت ابو ذر بھی سارے حضرات بڑے بڑے اتھے بیٹھتے سن. پھر حضور دیاں بکریاں بھی چرا کے لے آندے سن. واری واری 100 بکری چرا کے لے آندے سن. حضرت ابو ذر غفاری حضور دیاں اونٹنیاں چراندے سن. اس واسطے تسی خوش نصیب ہو کہ حضور نالے دین پڑھتے ہو، نالے جڑا دین دا تقاضا ہے او رسول اللہ دی عزت ہوتے پہرے داری، حضور دی ختم نبوت ہوتے پہرے داری، دین دی پہرے داری. صرف اندر بیٹھ کے تسی بخاری شریف دا مطالعہ نہیں کردے. جدوں بخاری والی جن مالکاں دی جنہاں دی وچ حدیثاں نا بخاری وچ جنوں دا دی گل آوے تے پھر تسی فیض آباد بھی چلے جاؤ. صحابہ جڑا ادب کیتا نا وتعذیروا بالمبالغۃ فی تعظیمی و نصرتی و اعانتی. امام تقی الدین سبکی فرماندے اے جڑا رب نے قرآن وچ بیان فرمایا نا وتعذروا
ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ हुजूर दी मदद करने, हुजूर दी ताजीम करने, हुजूर दी इआनत करने मुबालगा करना है, हद तो गुजर जाए। सानू कहो मौलाना थोड़ी हल्की बात करो, मैं कहा हल्की ने पुत्रा साढ़े बुजुर्ग लिख गए कि जदों हुजूर दी इज्जत ते ताजीम दी गल आवे फिर मुबालगा करना है, फिर इहदी हद कोई नहीं। हाँ, फिर इहदी हद कोई नहीं। फिर इमाम तकीउद्दीन सुबकी आगे लिखा कि वआदतुस सहाबत फी ज़ालिकल मुबालगा, हुजूर दी इज्जत करने सहाबा मुबालगा करदे सन। ऐसे आके अकल मेरी मुक जांदी ते मैं रो के हजरत अबू बिशर बिन मारूर नू रखा सलाम करना, मैं को अड्डे तुसी इतनी हुजूर दी ताजीम की थी।